ناظرین، ایک تقدیر تھی یا معجزہ تھا؟ سمندری بحری قزاقوں سے لے کر اور بحری کپتان دریا تک کا سفر۔ لیسبس کے جزیرے پر زندگی سادہ تھی مگر غیرت سے بھری ہوئی۔ یہاں ایک لوہار یعقوب آغا اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پسینے اور یقین سے پال رہا تھا۔ اس کے بیٹے تھے اسحاق، عروج، خضر اور الیاس۔ یعقوب آغا نے اپنے بیٹوں کو صرف لوہا پگھلانا نہیں سکھایا بلکہ کردار، غیرت اور توکل کا اصل مفہوم سکھایا تھا۔ عروج اور خضر بچپن ہی سے سمندر کی وسعتوں کے دیوانے تھے۔ وہ اکثر چپ چاپ ساحل پر بیٹھ کر لہروں سے باتیں کرتے اور کشتیوں کو دور جاتا دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں خواب بناتے۔ ناظرین، ان کے دل میں فقط تجارت کا شوق نہ تھا، ان کا دل ایک مشن کے لیے دھڑکتا تھا، ایک ایسا مشن جو وقت کے ساتھ ساتھ جہاد، عزت اور ملت کی بقا میں بدلنے والا تھا۔ ان کا چھوٹا سا گاؤں اس وقت کی عثمانی سلطنت کی حدود میں آتا تھا، لیکن یورپی صلیبی طاقتیں مسلسل بحری حدود پر حملہ آور رہتی تھیں۔ چھوٹے جزائر اکثر ان کا شکار بنتے۔ یہی ظلم، یہی خوف، یہی شکستگی باربروسا برادرز کی طاقت بننے والا تھا۔ ناظرین، آخر وہ دور آیا جب طوفان سے ان کا پہلا ٹکراؤ ہوا۔ عروج، جو سب سے دلیر اور حاضر دماغ تھا، اس نے ایک چھوٹا تجارتی بحری جہاز خریدا۔ اس نے پہلی بار بحیرہ روم میں سامان لے کر سفر کیا، لیکن یہ تجارت کا سفر نہیں رہا، یہ اس کی تقدیر کی پہلی لڑائی بن گئی۔ بحری قزاقوں نے جہاز پر حملہ کیا، عروج کو گرفتار کیا اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ قید میں عروج کا جسم تو زخموں سے چور ہو گیا، مگر اس کا ایمان اور ارادہ اور مضبوط ہو گیا۔ وہ اب واپس آنے کے بعد صرف تاجر نہیں بنے گا، وہ اللہ کے دین اور مظلوموں کے لیے لڑنے والا سپاہی بنے گا۔ خضر نے جب بھائی کی گرفتاری سنی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش سے اپنے بھائی کو آزاد کرایا۔ دونوں بھائیوں نے قسم کھائی کہ وہ اب اپنی زندگی صرف ایک مقصد کے لیے گزاریں گے: ملت اسلامیہ کا دفاع۔ ناظرین، عروج نے دشمنوں پر اتنے زبردست حملے کیے کہ ان کے دل دہل گئے۔ صلیبی اسے باربروسا کہنے لگے۔ اطالوی زبان میں جس کا مطلب ہے سرخ داڑھی والا، باربروسا کی کشتیاں اب صرف تجارت کے لیے نہیں نکلتی تھیں، وہ جہاد کے سفینے بن چکی تھیں۔ ان کا جھنڈا لہراتا تو مظلوموں کی امید جاگ اٹھتی اور ظالموں کے چہرے زرد پڑ جاتے۔ خضر، جو بعد میں خضر الدین کہلایا، حکمت، علم اور تدبیر کا ماہر تھا۔ عروج اور خضر نے اپنی صلاحیتوں کو تقسیم کر لیا، ایک شمشیر، دوسرا تدبیر۔ یہی اتحاد انہیں ناقابل شکست بنانے والا تھا۔ انطوان، ایک فرانسیسی صلیبی جنرل، اپنی بہادری، ذہانت اور کافرانہ جوش کے لیے مشہور تھا۔ وہ باربروسا کی طاقت کو چیلنج سمجھتا تھا، لیکن جب اس نے عروج اور خضر کو دیکھا، ان کی سادگی، شجاعت، عبادت اور اخلاق دیکھا تو وہ حیرت سے ڈوب گیا۔ ایک رات جب باربروسا نے ایک شہید کی لاش کو خود غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی، انطوان، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا یہ وہ دشمن ہیں جنہیں ہم وحشی کہتے ہیں، یا یہ ہم سے زیادہ انسان ہیں؟ کئی دنوں تک انطوان کا دل بے چین رہا۔ آخرکار ایک رات وہ تنہا خضر کے خیمے میں گیا اور کہا، مجھے وہ رب دکھاؤ جس نے تمہیں یہ سکون دیا ہے۔ خضر نے قرآن مجید کھولا اور سورہ الفتح کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ انطوان کے دل پر حق کی مہر لگ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور عبد الرحمن بن گیا۔ ناظرین، مریم، ایک نصرانی عالمہ، انطوان کی قریبی تھی۔ اس کا بھائی پیٹرو صلیبی جاسوس تھا۔ مریم نے اسلام کو صرف کتابوں سے نہیں، باربروسا کی سیرت سے جانا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح مسلمان عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، یتیم بچوں کو سہارا دیا جاتا ہے اور دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جب اس نے بھائی کو باربروسا کے خلاف سازش کرتے دیکھا تو وہ 2 راستوں کے بیچ آ گئی: خون کا رشتہ یا سچائی کا انتخاب۔ اس نے خضر کو پیٹرو کی سازش سے آگاہ کیا اور خود اسلام قبول کر لیا۔ مریم نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ باربروسا کے قافلے میں علم، طب اور تعلیم کی روشنی پھیلانے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ ناظرین، باربروسا برادر نے بحیرہ روم کی تاریخ بدل دی۔ وہ صرف جنگجو نہ تھے بلکہ سلطنت کے معمار بن چکے تھے۔ ان کی فتوحات میں شامل تھے الجزائر کا مرکزی قلعہ، تلمیسان، بجایا، جیجل اور بعد میں تیونس کے متعدد ساحلی قلعے۔ یہ قلعے صرف اینٹ اور پتھر نہیں تھے، یہ صلیبیوں کی طاقت کی علامت تھے، اور باربروسا انہیں ایمان کی طاقت سے زمین بوس کرتا۔ عروج، جو ہر جنگ میں آگے ہوتا ہے، ایک دن شہید ہو گیا۔ دشمنوں نے اسے گھیر لیا مگر اس نے آخری دم تک لڑائی کی۔ اس کی شہادت خضر کے دل کو چیر گئی مگر اس کا مشن باقی رہا۔
खिज़र ने भाई के मिशन को नई ताकत से उठाया। उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी ने उसे सल्तनत उस्मानिया का कप्तान आज़म मुकर्रर किया। नाज़रीन, खिज़रुद्दीन बारबरोसा बहीरा रूम का सुल्तान बन चुका था। उसकी कमान में उस्मानी बहरिया ने वो फतूहात हासिल की जिनका तसव्वुर भी मुश्किल था। उसका नाम यूरोप में खौफ की अलामत बन चुका था, मगर मुसलमानों के दिल में वो एक हीरो था। अब्दुर्रहमान अंतवान उसका साथी और मरियम उसकी अलमबरदार बन चुकी थी। इल्म, अदल, जिहाद और भाईचारे की ऐसी मिसालें कहानी तारीख़ ने कम देखी हैं। नाज़रीन, क्या आज भी मुमकिन है? तारीख़ के औराक गवाह हैं कि ईमान, इखलास और जिहाद से क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि अगर आज फिर समुंदर पुकारे तो क्या हम में कोई बारबरोसा होगा? कमेंट में लाजमी बताएं। अगर आप उस वक़्त होते तो बारबरोसा के काफ़िले में आपका किरदार क्या होता? जहाज़ान, मुअल्लिम, मुजाहिद या तबीब? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुँच सके।